اچھا مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ایک بندے کو ٹھیکے دی زمین ہے تو انہیں اشر ادا کرنا ہے، فصل تیار ہو گئی، وہ ٹھیکے دی رقم دین تو بعد اشر ادا کرے دا یا اس تو پہلے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک بندے نے زمین لی ہے ٹھیکے پہ، اب فصل پک کے تیار ہوگی، کاٹ لی، اب فصل پڑی ہوئی ہے، تو ٹھیکے کی رقم نکال کے وہ اس فصل سے اشر ادا کرے گا یا پھر ٹھیکے کی رقم نکالنے سے پہلے وہ اشر ادا کرے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ہمارے اکثر کسان بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کا، اور جن تھوڑے سے لوگوں کو پتہ ہے امپلیمنٹ وہ بھی کوئی نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ۔ ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اول تو دینا ہی نہ پڑے، اگر کچھ دینا پڑے بھی تو ہلکا پھلکا دے کے جان چھوٹ جائے۔ لیکن یہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، مال کو پاک کرنے کے لیے عشر دینا ضروری ہے۔ میں اس مسئلے کو انتہائی ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ عشر ہے کیا؟ پہلے تو یہ ہے کہ عشر کیا ہے۔ لغت کی اکثر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ما خرج من الارض، زمین سے جو فصل نکلے یا جو پیداوار زمین سے ہو اس کے اوپر عشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 141 ہے، فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادی، کہ فصل کاٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ اب یہاں حق سے مراد صدقہ ہے، عشر ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقدار کو متعین نہیں کیا کہ اللہ کتنے پرسنٹ ادا کرنا ہے، کون سا حصہ ادا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن کو دینا ہے۔ اس کی ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بتلائی، اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الزکاة کے اندر باب لے کے آتے ہیں، باب العشر فی ما یسقى من الانہار، یعنی ایسے عشر کا بیان جو زمین کو، جس زمین کو مختلف طرح کا پانی سیراب کرتا ہے، کبھی دریا کا، کبھی چشموں کا، کبھی کسان ہل جوت کے، کسان انجن چلا کے، موٹر چلا کے، بجلی کے بل دے کے، نہری پانی کا بل دے کے، اجرت دے کے وہ ادا کرے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو سیراب کرے، تو دو یہاں پہ کیٹاگری بنتی ہیں عشر کی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث لے کے آتے ہیں کہ فیما سقط السماء والعیون او کان اثری العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، یہ صحیح بخاری کے اندر 1483 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی زمین جس کو آسمان کا پانی سیراب کرے، یعنی کہ بارش، یا پھر قدرتی چشمہ سیراب کرے، یا پھر وہ دریا کے کنارے کے قریب ہونے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی سیراب ہو جائے، اس کے اوپر عشر کتنا ہے فصل کا؟ یعنی ایک بندہ 100 من اس نے گندم اگائی ہے، 100 من گندم ہوئی ہے، اب 100 من کے اوپر وہ کیا کرے گا؟ 10واں حصہ ادا کرے گا، 10واں حصہ عشر ادا کرے گا، جو جس کو قدرتی چشمے یا یعنی دریا کا پانی لگ گیا ہے قدرتی، یا آسمان کی بارش اس کو سیراب کر دیتی ہے، تو ایسی فصل جس کو اللہ سیراب کرے، اللہ پروان چڑھائے، یعنی اس میں اپنا کسان کی محنت مشقت نہ ہو، پانی کھینچ کے لانا، تو اس کے اوپر 10واں حصہ ہے۔ اور ایسی فصل جس کو کسان کبھی وابڈا کا بل ادا کر کے، کبھی اجرت دے کے، کبھی محنت کر کے، یعنی بذات خود اس میں انوالو ہو کے یا خرچے کر کے پانی کھینچ کے جس فصل کو سیراب کرے، اس کے اوپر 20واں حصہ ہے، یعنی 20واں من۔ ایک 100 من گندم ہوئی ہے نا، تو ہر 20واں من یعنی کہ وہ 100 میں سے 5 من آئے گی، یعنی کہ 100 من گندم ہے تو پھر 5 من 20واں من اللہ تعالیٰ کے راستے میں ادا کرے گا عشر کے طور پہ، تو پھر اس کا مال پاک ہوگا۔ اب بھائی نے جو سوال کیا
کہ وہ وہاں یہاں ٹھیکے کی رقم کو نکالے گا، کیونکہ اس کے اخراجات ہوئے ہیں، ٹھیکے کے پیسے دینے ہیں، کھاد ڈالی ہے، پانی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ کیا کرے گا؟ اور اللہ کے بندے آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس فصل کو میں سیراب کروں اس کے اوپر آپ نے 10واں من دینا ہے، اور جس کو آپ محنت سے سیراب کریں اس کے اوپر آپ نے 20واں من دینا ہے۔ اگر آپ 10واں من دیں گے تو پھر 100 کا 10 من دینا پڑے گا، اگر آپ 20واں من دیں گے تو پھر 100 کا 5 من دینا پڑے گا۔ تو ریلیف تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہی دے دی ہے کہ آپ کی محنت ہے، آپ نے خرچہ کیا ہے، آپ نے ساری پین برداشت کی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 20واں من ادا کرنا ہے، ریلیف ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھائی نے سوال کیا کہ بھئی کس طریقے سے وہ رقم نکال کے ادا کرے عشر، یا رقم ٹھیکے کی نکالنے سے پہلے ادا کرے، میں نہیں کچھ کہتا، ہم محدثین سے پوچھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کتاب الزکاة کے اندر اور اسی طریقے سے کتاب المزارعہ کے اندر یہ جو مختلف روایات لے کے آئے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی ان ابواب بندی کا مطالعہ کریں اور احادیث جو نیچے لے کے آئے اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ ٹھیکے کی رقم نکالے بغیر کھاد کے خرچے نکالے بغیر، بیج، کٹائی، فصل، مزدوروں کی محنت، یہ نکالے بغیر ٹوٹل پیداوار کے اوپر آپ نے عشر ادا کرنا ہے، آپ نے رقم نہیں نکالنی۔ اور انہی احادیث کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر اس چیز کو بڑا واضح طور پہ اس کی وضاحت کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یجب العشر علی من کانت الغلۃ لہ سواء کان مالک الارض او مستاجرہا، عشر اس پر واجب ہے جو پیداوار کا مالک ہو، خاص زمین کا مالک ہو یا کرائے دار ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ ایک ٹھیکیدار ہے، اس نے ٹھیکہ زمین کے مالک کو ادا کر کے زمین لے لی 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے۔ اب وہ ٹھیکیدار جو ہے جس نے ٹھیکہ دے دیا، اب وہ مالک ہے زمین کا، وہ چاہے اس سے 1 فصل کرے، چاہے 3 کرے یا نہ کرے، ویلی پڑی رہے زمین، وہ اس کی مرضی۔ لیکن جس طرح اگر وہ فصل اگاتا ہے تو فصل جو اگتی ہے، پیداوار کا مالک ٹھیکیدار ہے، زمین کا اصل مالک جو گھر بیٹھا ہے جس نے ٹھیکہ لیا ہے وہ پیداوار کا مالک نہیں ہے۔ تو پیداوار کا جو مالک ہے عشر وہ ادا کرے گا، عشر وہ ادا کرے گا، اور کیسے کرے گا؟ پیداوار سے کرے گا، رقم سے نہیں کرے گا۔ اور ایک بات یہاں اور یاد رکھنا کہ جو ٹھیکہ یعنی عشر نکالا جاتا ہے وہ جنس سے نکالا جاتا ہے، رقم سے عشر نہیں نکالا جاتا۔ مثال کے طور پہ میں نے 2 ایکڑ گندم کاشت کی تو وہ گندم ایک جنس ہے نا، تو اس سے وہ عشر نکالے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے پاس دکان ہے، تو وہ رننگ آئٹمیں آتی جاتی رہتی ہیں مختلف، میرے اوپر تو یعنی کہ میں اس کے اوپر کیا کرتا ہوں، پیسہ، میرے پاس پیسہ آ رہا ہے نا، تو میرے پیسے کے اوپر عشر نہیں، جنس جو نکلے گی زمین سے اس کے اوپر عشر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ عشر ادا کرنے سے یعنی جو ٹھیکے کی رقم ادا کیے بغیر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیکے کی رقم ادا کیے بغیر آپ ٹوٹل پیداوار سے عشر ادا کریں گے۔ اور اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا کہ العشر حق فی الخارج من الارض لا فی ثمنہ بعد نفقۃ الزرع، عشر زمین سے نکلنے والی پیداوار پر حق ہے، اس کی قیمت پر نہیں جو اخراجات کے بعد بچے۔ بڑا واضح فتویٰ دیا ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ پیداوار جو ہوئی ہے اس کے اوپر عشر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ اخراجات کی رقم نکال لے، بعد میں جو منافع بچے تو اس کے اوپر بندہ عشر نکالتا پھرے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ حافظ عبد الرحمن بن مبارک رحمہ اللہ ترمذی کی شرح
تحفۃ لحظی کے اندر لکھتے ہیں کہ ھذا الحکم عام ویدخل فیہ المزارعہ والاجارہ فالعشر فی اللغۃ لا فی الربح، نہیں، فالعشر فی الغلۃ لا فی الربح، یہ حکم عام ہے اور مزارت اجارے کو بھی شامل ہے، لہذا عشر پیداوار پر ہوگا، منافع پر نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نے کتنی تفصیل کے ساتھ محدثین اور اسلاف کے علم و نالج اور فتاوی جات کی روشنی میں ذکر میں نے کی کہ پہلے یہ کہ عشر جو ادا کرے گا وہ عشر ادا کرے گا ٹھیکے کی رقم نکالنے سے پہلے، وہ ٹھیکے کی رقم جو ہوگی وہ نہیں نکال سکتا، کھاد کا خرچہ نہیں نکال سکتا، پانی کا خرچہ نہیں نکال سکتا، کوئی بھی خرچہ ایکسپنس نہیں نکالے گا، پہلے عشر ادا کرے گا، باقی آپ اپنے حساب معاملات کرتے رہیں۔ تو بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ ٹھیکے کی رقم ادا کرنی ہے پھر عشر نکالنے یا ادا کرنے سے پہلے عشر دینے، بھائی آپ ٹھیکے کی رقم ادا کیے بغیر پہلے ٹوٹل پیداوار کے اوپر عشر نکالیں گے، باقی معاملہ آپ کا ہے، تھوڑا آپ کو نفع ہے، زیادہ ہے، آپ اپنے نفع سے ٹھیکہ دیں، آپ اپنی جیب سے دیں، یہ الگ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے سمجھنے والا بنائے، واللہ عالم بالصواب۔